اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان انتقال کر گئے۔ پرنس کریم آغا خان کا انتقال پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں ہوا۔ اعلامیے کے مطابق پرنس کریم آغا خان کی عمر 88 سال تھی۔ مولانا شاہ کریم الحسینی اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام تھے۔ پرنس کریم آغا خان کے انتقال کے وقت اہل خانہ ان کے پاس موجود تھے۔ پرنس کریم آغا خان کے جانشین کی نامزدگی اسماعیلی روایات کے مطابق کر دی گئی ہے۔ پرنس کریم آغا خان نے وصیت میں جانشین کو نامزد کیا تھا۔ جانشین کا اعلان اہل خانہ اور جماعت کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں کیا جائے گا۔ بھارتی ہر دھرمی اور ظلم و ستم کے خلاف جدوجہد کا نشان، دو قالب یکجان، کشمیر اور پاکستان، آزادی کشمیر کے عزم کی تجدید کا دن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر آج منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے 7 دہائیوں سے جاری مظالم کے باوجود کشمیریوں کی جدوجہد رکی ہے نہ تھمی ہے۔ شہیدوں کے لہو سے آزادی کا چراغ حریت کے الاؤ میں تبدیل ہو گیا۔ جموں کشمیر کے سلگتے چنار، ڈل جھیل کا خون آلود پانی دنیا کو سنا رہا ہے بھارتی دہشت گردی کی کہانی۔ بھارتی فوج اب تک 2.5 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کر چکی۔ 11,000 سے زائد خواتین سے اجتماعی زیادتی اور 7,000 سے زائد نوجوان ماورائے عدالت قتل کیے جا چکے۔ ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ دنیا بھر میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جلد سے جلوس اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے پیغام میں کہا، 5 فروری پاکستان کشمیری عوام میں ہم آہنگی کی پہچان ہے۔ مظلوم کشمیری بھائیوں کی جدوجہد آزادی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے نکلنے اور فلسطینی امداد ایجنسی انروا کے لیے فنڈنگ روکنے کے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں۔ غزہ اب خطرناک جگہ ہے، رہنے کے قابل نہیں۔ کہا، ضروری نہیں کہ غزہ میں اسرائیلیوں کی آباد کاری کی حمایت کروں۔ دیکھنا ہوگا مصر اور اردن فلسطینیوں کو جگہ دیں گے یا نہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کے میمو پر بھی دستخط کر دیے۔ کہتے ہیں، ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے انتہائی قریب ہے۔ ایران نے حملہ کیا اور مجھے مارنے کی کوشش کی تو ایران کو مکمل تباہ کر دیا جائے گا۔ چین پر اضافی ٹیرف لگانے سے متعلق امریکی صدر کا کہنا تھا، چینی صدر سے مناسب وقت پر بات کریں گے اور اس کے لیے کوئی جلدی نہیں۔ چین اگر جوابی طور پر ٹیرف عائد کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ جنگ بندی سے خون ریزی ختم ہو جائے گی۔ ہم غزہ پر قبضہ کر کے اس کو اپنی ملکیت بنائیں گے اور اس کی نئی سرے سے تعمیر کریں گے۔ ضرورت پڑی تو غزہ میں امریکی فوج تعینات کی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا، نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات میں حماس کے خاتمے کو یقینی بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران پر سخت پابندی عائد کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا، میں اور ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار تیار نہ کرے۔ پاک فوج ملکی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار۔ بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بیانات عالمی برادری کی توجہ بھارت کے اندرونی خلفشار سے ہٹانے کے لیے ہیں۔ کسی بھی مہم جوئی کا پاکستان مکمل طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ آرمی چیف کا 267ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں اظہار خیال۔ کہا، عسکری قیادت قوم کو درپیش چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ عوامی حمایت سے آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ فورم کا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پرعزم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ شرکا کانفرنس کا کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کی جدوجہد میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ بھارتی فوجی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات کا سخت نوٹس۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ موجود صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فورم نے زور دیا کہ عبوری افغان حکومت فتنہ خارج کی موجودگی سے انکار کی بجائے ٹھوس اور عملی اقدامات کرے۔ امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج، اداروں اور شہریوں کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فورم نے اعادہ کیا، بلوچستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے مذموم عزائم کو عوامی حمایت سے ناکام بنائیں گے۔
قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، دہشت گردی کو پھر سے ختم کریں گے، وزیر اعظم شہباز شریف نے عزم دہرا دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا پچھلی حکومت دہشت گردوں کو واپس لائے، اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ 2018 تک 80,000 قربانیوں کے بعد دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا تھا۔ کوئٹہ میں زخمی نوجوانوں سے ملاقات کی، ان کے حوصلے بلند تھے۔ تقریب میں شاندار گیت گایا کہ یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ تقریب میں وزیر اعظم نے اوورسیز پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا اوورسیز کے پیسوں سے قومی خزانے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اوورسیز کی محنت سے ترسیلات زر میں 30% اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ اجلاس میں مہنگائی 2% آنے پر قوم کو مبارکباد دی۔ کہا یوٹیلیٹی سٹورز کے بغیر رمضان پیکج لا رہے ہیں تاکہ کرپشن نہ ہو۔ زرعی ٹیکس وقت کی ضرورت ہے، دائرہ کار صوبوں تک پھیلا دیا۔ متحدہ اپوزیشن کا ملک میں فوری انتخابات کا مطالبہ، حکومت مستعفی ہو کر فوری الیکشن کا اعلان کرے۔ اسلام آباد میں گرینڈ اپوزیشن الائنس کے رہنماؤں کی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو، مولانا فضل الرحمان نے کہا الیکشن کمیشن آزاد اور خود مختار ہے تو اس کو فوری مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اسد کیسر کا کہنا تھا اجلاس میں ملک کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا، ملک میں آئینی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا تمام جماعتوں نے اتفاق کیا، نئے انتخاب ہی ملک کو مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ اجلاس میں حکومت کے خلاف ممکنہ الائنس پر بھی گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی خط ملا نہ، اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی خط میں کوئی دلچسپی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنے اگر پی ٹی آئی کو کسی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے۔ پی ٹی آئی نے خط کے نام پر ایک اور ڈرامہ کرنے کی کوشش کی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے گزشتہ روز آرمی چیف کو خط بھیجے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ فوج پی ٹی آئی کے ساتھ بالکل بھی مذاکرات میں شامل نہیں، بانی پی ٹی آئی نے خط لکھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ علی امین گنڈاپور سے پوچھیں کہ 80% باتیں کس سے طے ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا گنڈاپور نے جب وابڈہ دفاتر پر حملہ کیا تب ان کا اور محسن نقوی کا رابطہ ہوا، وفاقی حکومت ایکشن کرنا چاہتی تھی۔ علی امین کی محسن نقوی اور اویس لغاری سے ملاقات کے بعد کارروائی نہ ہوئی۔ علی امین گنڈاپور شاید انہی رابطوں کو آج بیان کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نام لے کر بتائیں کس سے بات ہوئی، محسن نقوی اگر تصدیق کریں تو پھر درست کہہ سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں آستین کے سانپ زیادہ ہو گئے ہیں، خود کو پارٹی سے منسلک کر کے نقصان پہنچانے والے آستین کے سانپ ہیں، خود کو کارکن بنا کر بانی پارٹی منشور کے برعکس پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے حکومت کمیشن بنانے سے ڈر رہی ہے کیونکہ حقائق سامنے آ جائیں گے۔ 8 فروری کے جلسے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، بہترین جلسہ ہوگا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینئر پیونی جج بنانے پر 5 ججوں نے سینیورٹی کا معاملہ پھر اٹھا دیا۔ ذرائع کے مطابق ریپرزنٹیشن چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت امتیاز معاملہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ ریپرزنٹیشن میں کہا گیا کہ جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے اسی کے لیے حلف لیتا ہے۔ آئین کے مطابق دوسرے ہائی کورٹ میں تبادلے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے۔ ٹرانسفر جج کی سینیورٹی نئے حلف کے مطابق طے ہوگی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر، اے ٹی سی اور احتساب عدالتوں کے انتظامی جج تعینات۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب کی جگہ جسٹس اعظم خان، ڈسٹرکٹ کورٹس ویسٹ کے انتظامی جج تعینات۔ جسٹس ارباب محمد طاہر، ایف آئی اے کورٹس کے انتظامی جج تعینات۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی منظوری کے بعد آفس آرڈر جاری۔ انتظامی تبدیلیاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججوں کے تبادلے کے بعد کی گئیں۔ پنجاب سپیڈ محسن سپیڈ میں تبدیل ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر داخلہ محسن نقوی کو خراج تحسین۔ جناح اسکوائر منصوبے کے افتتاح پر خطاب میں کہا محسن نقوی اور ان کی ٹیم نے برق رفتاری، ذمہ داری اور فرض شناسی سے 72 روز میں منصوبہ مکمل کیا۔ محسن نقوی کی کاوشوں سے پچھلے ریکارڈ میں اضافہ ہو رہا ہے۔
منصوبے سے اسلام آباد کے ٹریفک میں کشادگی آئے گی اور لوگوں کو سہولت ملے گی۔ اسلام آباد کو خوبصورت بنا کر پاکستان کے لیے مثال بنا دیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا F9 فلائی اوور بھی 10 سے 12 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ صدر مملکت آصف زرداری سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ چینی وزیر خزانہ پاکستانی سفیر پاکستان میں چینی سفیر نے استقبال کیا۔ صدر مملکت کا دورہ تعلقات مزید مضبوط بنانے، دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعاون مزید بڑھانے میں کردار ادا کرے گا۔ صدر مملکت چینی ہم منصب شی جن پنگ اور چین کی اعلیٰ سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ صدر مملکت ہاربن میں 9ویں ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزراء شرجیل میمن اور ناصر شاہ بیجنگ میں موجود ہیں۔ ڈوب کر مرنے اور اغوا کے پے در پہ واقعات، لوگ پھر بھی سبق نہیں سیکھ رہے۔ براستہ ایران اٹلی جانے کی غیر قانونی کوشش کرنے والے چونیا کے 3 نوجوانوں کو ایران میں اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کاروں نے تشدد والی ویڈیو گھر والوں کو بھیج دی۔ کروڑوں روپے تاوان کا مطالبہ۔ اہل خانہ نے نوجوانوں کو غیر قانونی کام پر روکا نہ ٹوکا۔ نوجوان اغوا ہو گئے تو اہل خانہ کی بچاؤ کی دہائیاں۔ حیدرآباد میں فینسی نمبر پلیٹ اور کالے شیشے لگانے پر وکیل کے خلاف مقدمے کا اندراج۔ وکلاء کا 14 گھنٹے تک ایس پی آفس کے سامنے دھرنا۔ ایس ایس پی کی گاڑی پر چڑھ کر نعرے لگائے۔ وکلاء کا ایس ایچ او بھٹائی نگر کو معطل کرنے، ساتھی وکیل پر مقدمہ ختم کر کے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ 1999 کے سمندری طوفان کے بعد لاپتہ 7 ماہی گیروں کا بھارتی جیل میں قید ہونے کا انکشاف۔ ریڈی گھوٹ کے 7 ماہی گیروں کے 50 سال سے بھارتی جیل میں قید ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ اہل خانہ نے کہا کہ بھارتی جیل سے رہا ماہی گیر مشتاق نے دیگر ساتھیوں کی قید کی تصدیق کی۔ قیدیوں کے بھائی نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا اپنے پیاروں کا 25 سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ ماہی گیر رہنما یونس خاسخیلی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ماہی گیروں کی رہائی کے انتظامات کیے جائیں۔ چینی سیمنٹ، تمباکو اور کھاد سیکٹر کی نگرانی کے لیے چند گاڑیاں۔ محصولات میں اضافہ چاہیے تو حکومت عملہ، گاڑیوں اور دفتر کی تعداد بڑھائے۔ FBR کا کہنا ہے ملک بھر میں 25 ٹیکس دفاتر ناکافی ہیں۔ ٹیکس مشینری کو ہر 200 روپے آمدن کے بدلے صرف 1 روپیہ ملتا ہے۔ بھارت میں ٹیکس آپریشنز پر مجموعی ریونیو کا 1.5% خرچ ہوتا ہے۔ یہ شکوہ بھی کیا کہ پنجاب ریونیو کی تنخواہیں مراد FBR سے 20 گنا زیادہ ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس لیکیج روکنے کے لیے اضافی عملہ اور وسائل مانگ لیے۔ چیئرمین FBR کی تجویز پر وفاقی کابینہ نے FBR کے لیے 1010 گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے نوٹس پر خریداری روک دی گئی۔ تسہیل القومی بحری مشق امن کا 9واں ایڈیشن 7 سے 11 فروری تک ہوگا۔ 60 سے زائد ممالک امن مشق میں شرکت کریں گے۔ ہاربر فیز میں بحری امور پر سیمینار، آپریشنل مظاہرے بھی شامل۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب کی میڈیا بریفنگ۔ سی فیز میں انسداد بحری قزاقی، دہشت گردی کی مشقیں، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز شامل۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ مشق امن کے ساتھ پہلی بار امن ڈائیلاگ کا بھی آغاز کر رہی ہے۔ ہم نریندر مودی کو یہاں سے پیغام دینا چاہتے کہ آپ نے تحریک آزادی کشمیر کو مقبوضہ کشمیر میں انویزیبل کرنے کی کوشش کی، لیکن دنیا میں ہم اس تحریک کو ویزیبل کریں گے۔ ہم دنیا سے یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلے کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ یوم یکجہتی کشمیر کا جوش و خروش عروج پر۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کے لیے مظفر آباد میں مشعل بردار ریلی۔ شرکا کے آزادی کے حق میں اور بھارتی دہشت گردی کے خلاف نعرے۔ ریلی کی قیادت حریت رہنماؤں نے کی۔ شہداء کشمیر کو شاندار خراج عقیدت۔ چوک شہیدہ میں شمع روشن، شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سندھ اسمبلی میں یوم یکجہتی کشمیر پر قرارداد اتفاق رائے سے منظور۔ قرارداد پیپلز پارٹی، MKM اور جماعت اسلامی نے مشترکہ طور پر پیش کی۔
یکجاں ہیں کشمیر اور پاکستان. ARY نیوز نے یوم یکجہتی کشمیر پر خصوصی نغمہ جاری کر دیا. ساحر علی بگا نے آواز کا جادو جگایا. وسیم بادامی اور اقرار الحسن نے لہو گرمایا. نغمے کے بول ملک حسن محمود نے تحریر کیے. شرین کے اسکول میں فائرنگ، حملہ آور سمیت 10 افراد ہلاک. حملہ آور نے فائرنگ کے بعد خود کو بھی گولی مار لی. حملے کے وقت اسکول میں بہت کم طلبہ موجود تھے. پولیس کا کہنا ہے واقعہ دہشت گردی نہیں، مزید تحقیقات جاری ہیں. نو سیزن شاندار، 10واں بھی ہوگا یادگار. HBL PSL سیزن 10 کا لوگو جاری کر دیا گیا. ورلڈ کلاس لیگ کی دہائی مکمل ہونے پر لوگو ایکس میں 6 فرنچائز کے رنگ بھی نمایاں. لیگ کے چیف ایگزیکٹو سلمان نصیر کا کہنا ہے HBL PSL نے شائقین کو ناقابل فراموش لمحات دیے. پچھلے 9 سیزن میں ہم نے زبردست ٹیلنٹ کے ساتھ کئی ریکارڈ توڑ پرفارمنسز دیکھیں. PSL پاکستان میں ایک تہوار کی طرح ہے. سیزن 10 8 اپریل سے 19 مئی تک پاکستان کے میدانوں کی شان بڑھائے گا. قومی کرکٹ ٹیم نے سہ فریقی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کا آغاز کر دیا. قومی اسکواڈ کی ہیڈ کوچ عاقب جاوید کی نگرانی میں لاہور میں ٹریننگ. نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی. جنوبی افریقہ کی ٹیم جمعے کو لاہور پہنچے گی. پاکستان اور نیوزی لینڈ کا پہلا میچ ہفتے کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. ICC چیمپئنز ٹرافی سے پہلے بھارت کے لیے مشکلات. فاسٹ بولر جسپریت بمراہ انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر ہو گئے. میگا ایونٹ میں شرکت پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا. بمراہ آسٹریلیا کے خلاف بارڈر گواسکر ٹرافی کے آخری میچ میں کمر کی تکلیف میں مبتلا ہوئے. اور شیخوپورہ، فیصل آباد، ملتان اور بہاولپور کے بعد چیمپئنز ٹرافی پھر لاہور آ گئی. گورنمنٹ گلبرگ گریجویٹ ویمنز کالج میں خصوصی تقریب. طالبات نے پرجوش استقبال کیا. کہتی ہے پاکستان 2017 میں چیمپئن بنا. امید ہے اس بار اپنے ملک میں کامیابی سے اعزاز کا دفاع کرے گا. چمچماتی ٹرافی نجی یونیورسٹی بھی لے جائی گئی.